تو अब बेटा का फ्रेंड सर्कल भी था, फिर बिजनेस भी था। अब शादी हो गई थी। अब शादी के चंद दिनों के बाद जवान बेटा अपने वालिद साहब के पास हाजिर होता है और वालिद साहब को कहता, अब्बू आपके बड़े तजर्बात हैं और बड़ा आपने ज़िंदगी में कामयाब वक्त गुजारा है, बड़े ताल्लुकात संवारे हुए हैं, रिलेशन को आपने बड़ा इस्टेब्लिश किया हुआ है, लोगों को भी काफ़ी आप अपने साथ मैनेज करके चलते हैं। अब कैसे कर लेते हैं? अब मेरी शादी भी हुई है, अब मेरा घर भी अच्छा चले, हमारे दोनों मियाँ बीवी के मामलात भी खुशगवार हों, बकिया ज़िंदगी में भी अच्छा अंदाज में लेकर चलूं, कुछ नसीहत कीजिए ना अबू। अच्छा, ऐसे वैसे बेटे कम ही जाते बाप के पास। तो वालिद साहब ने बड़ी शफकत भरी नज़र से मुस्कुराते हुए बेटे को देखा, बड़ा प्यार आया वालिद साहब को। ऐसा का बेटे काम करो, अंदर से एक पेंसिल और एक कागज ले लो, मैं तुम बेटा कुछ लिखाएंगे अबू। तो वो पेंसिल और कागज लेकर बेटा हाजिर हो गया। अच्छा बेटा वो रबड़ भी ले आना, है ना, इरेज जो मिटाने के लिए होता है, रबड़ भी ले आना। हाँ ठीक है, रबड़ भी लिया। तो बेटा रबड़ भी ले आया। अब वालिद साहब के पास बैठे, जी अबू। कहा बेटा जो तुम्हारे ज़हन में ना कुछ लिखो कागज पर। बेटे ने अपनी तरफ से कोई एक जुमला कागज पर लिखा। तो वालिद साहब ने कहा बेटा अब इसको मिटा दो, जो लिखा है ना आपने इसको मिटा दो। अच्छा ठीक है मिटा दे। अच्छा बेटा एक दूसरी लाइन में कुछ और लिखो। बेटे ने फिर कुछ और लिखा। वालिद साहब ने कहा बेटा अब जरा इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दिया। अच्छा बेटा एक अगली लाइन में कुछ और लिखो। अब थोड़ा बेटे का थोड़ा मूड भी डिस्टर्ब आने लगता है, आज मूड में, और पता नहीं आज क्या करना चाह रहे हैं। अब लिख तो रहा हूं मैं। बोला बेटे लिखो ना, एक फिर लिखो। अच्छा फिर लिखा। अब आप बेटा इसको भी मिटा दो। अब बोला अब आप कर क्या रहे हैं, क्यों? तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो कहा बेटा मैं यही, आप चलो एक और लिखो बस। अब बेटा के चलो अब कुछ नई बात आएगी। अब लिखा तो बाप ने कहा कि बेटा इसको भी मिटा दो। अब बेटे की थोड़ी सी, बेटा सीरियस हो गया ना, थोड़ी घूमने लगी। बेटे की जल्दी घूम जाती है, बाप की घूमती नहीं है, ये याद रखना। बाप बरसों तक बेटे को लेकर चल रहा होता है, बेटा एक दिन भी बाप को निभा कर तो दिखावे। तो बाप की घूमती नहीं है इतनी जल्दी जितनी बेटे की जल्दी घूम जाती है। अब बेटा थोड़ा सीरियस हो गया। तो बाप ने कहा बेटा असल में जो आपने मुझे जो सवाल किया ना, ये उसका जवाब है। अगर कोई बात कहीं कह दे और उस बात को दिमाग में लेकर बंदा बैठा रहे ना, तो फिर ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं होते। दिमाग के अंदर एक रबड़ रखना पड़ता है, एक मिटाने की चीज रखनी पड़ती है कि जिससे दिल और दिमाग साफ किए जाते हैं। वरना हमेशा दिल में बंदा लेगा। इसी तरह लोग मुंतकिमुल मिजाज बन जाते हैं, बदला लेने वाले, बस मौका मिलना चाहिए वो लेकर ही बैठा रहेगा। बास बातें दिल में यूं घर कर जाती है, लेकिन दर गुजर से काम नहीं लेता बंदा। यहाँ हमें जो तरबियत की जा रही है, इस फर्जी वाकया होगा लेकिन इसके जरिए जो हमें समझाया जा रहा है वो मुआफी और दरगुजर का दर्स है कि बस कहते यार दिल भरा, मूव ऑन, एक वर्ड है मूव ऑन, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो यार। अब कब तक वो पिछला लेकर आप बैठे रहेंगे कि वो दिल में जमा के बैठे रहेंगे? तो जिसको दुनिया में बड़े काम करने हैं, आगे बढ़ना है, उसको अपने कल्ब और जहन में वुसअत पैदा करके रखनी पड़ती है। अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, मुबल्लिग के ताल्लुक से देते हैं, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ज़िंदगी में काम आने वाली एग्जाम्पल अमीर सुन्नत देते हैं। वो ये देते हैं कि एक मुबल्लिग के तौर पर अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि एक समुंदर की तरह होता है वो, जो अपने अंदर बारिश गटर का पानी तो लेता ही लेता है, मगर वो एक आबशार के पानी भी ले लेता है, तो दरिया भी इसके अंदर आ रहे होते हैं, तो मीठा पानी, तो गंदा पानी भी इसके अंदर आ जाता है, और सबको वो अपने रंग में रंग लेता है समुंदर। तो समुंदर की तरह जब तक के कल्ब में वुसअत नहीं होगी, जहन में वुसअत नहीं होगी, घर भी नहीं चलता। अब बीवी, आपने उस दिन ये बोला था, अरे भाई बोला तो माफी तो मांगी थी, वो बोला क्यों था आपने भाई ये बता दो। अब वो शोर बोलेगा,
بھی بولے کہ میں نے اس دن آپ کو ٹھیک ہے میرے منہ سے نکل گیا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے آدمی بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے, کوئی پریشر میں نکل جاتا ہے, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے, یا چلے صدن میں کوئی چیز نکل گیا, اگلا آپ کو بولتا ہے ٹھیک ہے میں نکل گیا سوری, بندہ ایکسکیوز کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب آدمی ایکسکیوز کرے معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے. نہیں آپ نے اس دن کہا کیوں تھا, بھائی میں نے معافی مانگی تھی آپ کو, میں کہہ چکا تھا کہ بھائی غلطی سے نکل گیا, چلو بھول ہو گئی, اب آپ درگزر سے کام نہیں لیتے. قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو درگزر سے کام لے. یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ارشاد ہوا سورہ نور کے اندر, اللہ پاک نے فرمایا, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے خذ العفو, حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے. اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے تو اتنی معافی کے واقعات ہیں, اتنی معافی کے واقعات ہیں. لوگوں نے کیسی تکلیفیں پہنچائی, آپ کی شہزادی کو تکلیف پہنچائی گئی, آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا, اور بھی راجہ نے کتنے واقعات ہوئے, مگر میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, مگر میرے آقا کا معاف کر دینے کا انداز, درگزر فرمانے کا انداز, اللہ اکبر. اگر یہ آج ہمیں نصیب ہو جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اب اس کی تو عادت ہوئی ہے یار, معافی کرتا رہو معافی کرتا رہو معافی کرتا رہو. اب یہاں پر ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے. ایک شخص دریا کے کنارے منہ ہاتھ دھو رہا تھا, کیا دیکھتا ہے کہ بچھو دریا میں ڈوب رہا ہے, اور وہ ہاتھ منہ دھو رہا تھا, دھوتے دھوتے اس کو رحم آیا یا بچھو ڈوب جائے گا نا, تو بچھو کو پکڑا اور بچانے کی کوشش کی, ڈوب نہ جائے. اب جیسے اس نے بچھو کو پکڑا, بچھو کا کام کیا, ڈنگ مارنا. بچھو نے ڈنگ مارا اس کو, اس نے بچھو چھوڑ دیا, تکلیف ہوئی اس کو تو چھوڑ دیا. پھر بچھو ڈوبنے لگا, اس کا پھر رحم آیا, اس نے پھر بچھو کو پکڑ لیا, بچھو ڈوب نہ جائے. بچھو اپنی فطرت سے مجبور تھا, اسے پھر ڈنگ مارا, اسے پھر تکلیف تھی, بچھو چھوڑ دیا, بچھو پھر ڈوبنے لگا. 4-5 دفعہ ایسا ہی ہوا. وہ ڈوبنے جاتا, وہ ڈوبنے سے بچاتا, وہ اس کو ڈنگ مارتا, وہ ڈوبنے جاتا, وہ ڈوبنے سے بچاتا. کسی نے کہا بھائی نادان ہو, بچھو ہے, بچھو ہے, حیوان ہے, بچھو ہے, حیوان ہے, اپنی حیوانیت سے باز نہیں آئے گا. اس نے مسکرا کر دیکھ کر کہا کہ بچھو حیوان ہو کر حیوانیت سے باز نہیں آئے گا, میں انسان ہو کر انسانیت سے باز کیسے آ جاؤں. ہمارا ظرف, اور اس میں ہوتا ہے ظرف, آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے. یعنی یقین مانے محض بندہ عمر سے بڑا نہیں ہوتا, بڑے پن سے بھی بڑا بنتا ہے. ہمارے اندر بڑا پن ہونا چاہیے, قلب میں وسعت ہونی چاہیے, ذہن میں وسعت ہونی چاہیے. معافی اور درگزر سے کام لے, گھر چلتے ہیں, دفتر چلتے ہیں, دوستیاں نبھائی جاتی ہیں, تعلقات نبھائی, رشتہ داروں میں کیا نہیں ہوتا. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں بھی کروں گا. اور بھائی معاف کر دو یار, آپ کے پاس ربڑ وبڑ ہے یا نہیں ہے, اریز کرو, چھوڑ دو, درگزر سے کام لیں, آگے بڑھیں. کوئی شرعی مسئلہ ہو, کوئی اور کوئی چیز تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو آپس کا جو نفس کا مسئلہ ہے, اور ہماری انا کی جنگ ہوتی ہے, انا فنا ہو نہیں رہی ہوتی, اور ہم اس میں رشتہ داروں سے لڑ رہے, اس نے مجھے صحیح دعوت نہیں دی تھی میں بھی نہیں دوں گا, اس نے مجھے یہ نہیں میں نہیں دوں گا, کھانے کو نہیں پوچھا, پینے کو نہیں پوچھا, ایسا نہیں پوچھا, اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لے کر بیٹھے ہوئے. معاف کر دو, چلو ہو گئی, غلطی ہو گئی, اس نے صحیح دعوت نہیں دی, آپ صحیح دعوت دے دو. آخر صلہ رحمی بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, اور صلہ رحمی ادلا بدلا کا نام ہے ہی نہیں. بارے شریعت پڑھے, صلہ رحمی ادلا بدلا کا نام نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو میں اچھا کروں, نہیں. جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ سے توڑے نہیں. آواز مائک کام کر رہا ہے, مدینہ آواز آ رہی ہے, اچھا. جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ پر ظلم کرے اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اللہ فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن, یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب آپ برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں
اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گھیرا دوست۔ ہمیں ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کرنا ہوگا، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا مزاج بنانا ہوگا، وسعت پیدا کرنی ہوگی، درگزر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے معاف کیا، اب معاف کر دیا، اب بھول بھی جائیں اور بار بار یاد نہ دلائیں، آر نہ دلائیں، اس کے الگ مسائل ہیں آر دلانے کے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرۂ رحمت کا یہ سمجھے کہ آج 9واں روزہ عشرۂ رحمت بھی رخصت ہو رہا ہے، ماہ رمضان کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ اللہ پاک ہماری مزاج میں تبدیلی پیدا کر دے، اچھے ہو جائیں، درست ہو جائیں، اور وسعت قلبی اللہ پاک ہمیں نظر عطا کرے، وسعت قلبی، وسعت نظری، وسعت سوچ عطا کرے، تاکہ ہم ایک اچھے انداز سے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے معاملات کو درست کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو زبان میں کہہ لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجیے اب اور افطار بھی کر لیجیے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور مناسب ہے کہ ذکر و درود کچھ کر لیں، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب بے شک آپ کھانا وغیرہ کھانا ہے تو کھا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے رمضان الکریم کا 9واں روزہ ہے۔ عصر پڑھ کر عاشقان رمضان، معتکفین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد مشتاق ہے اور میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور سحری کے ٹائم جب چھوٹے بچے جاگ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو گھر والے کہتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو، روزہ نہ رکھو۔ گھر والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا اور گناہ ہمیں ہوگا۔ کیا اس طرح روزہ نہیں رکھوا سکتے چھوٹے بچوں کو جو ضد کریں؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسلامی حساب سے، انگلش میں اس میں فرق ہے کچھ دن کا، تو اس لیے وہ 7 برس کا ہو جائے تب تو ماں باپ کے لیے یہ یعنی والد صاحب کے لیے یہ مسئلہ ہے، قرآن و حدیث سے یعنی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی اس 7 سال کی اولاد کو جبکہ اس میں طاقت ہے تو روزہ رکھوائے، روزہ رکھنے کا حکم کرے اور نماز کا بھی حکم کرے، یہ اس پر واجب ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، نہ کہ اس کو روکے کہ روزہ مت رکھو۔ 10 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی اب تو اس کو زبردستی رکھوانا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے۔ ہاں روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، واقعی وہم سے نہیں کمزور ہو جائے گا، تھوڑا بہت تو نقات تو سب کو آتی ہے، اس ٹائم پر روزہ دار اپنے اندر ذرا ویکنس تو فیل کرے گا شام کے وقت، یہ نہیں واقعی بیمار پڑ جاتا ہے، نڈال کمزور، اس طرح مطلب مجبوری نہ ہو تو پھر تو رکھوانا ہوگا روزہ۔ اب یہ بچہ جو ضد کرتا ہے یہ ایسا لگتا ہے سمجھدار بچہ ہوگا جب ہی ضد کرتا ہوگا، تو اگر 7 سال کا ہو گیا تب تو اس کو رکھوایا جائے روزہ، بھلے رکھے۔ ہاں کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا تو نہ بچے کو گناہ ہوگا نہ بچے کے امی ابو کو گناہ ہوگا، یہ غلط فہمی ہے کہ بچہ روزہ رکھ لے گا تو توڑ دے گا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، رکھنے دیا جائے۔ اگر 7 سال کا نہیں بھی اور روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی فزیکلی جسمانی طور پہ ضرر نہیں ہوتا، بھلے نہ رکھے، اچھا ہے، نماز بھی تو پڑھتا ہی ہے نا بچہ، چھوٹے بچے بھی تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں گھر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، بچہ کبھی سجدہ کرتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے تو پھر آ کر یوں ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے نا، تو روزہ رکھے تب بھی اچھا لگنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10 رمضان ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، اور اس مناسبت سے کچھ سوالات امیر سنت سے کرنے ہیں۔ حضور پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون کون ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا نام کیا تھا؟ والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت بھی ارشاد فرما دیں۔ ام القاسم اور ام ہند۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی حضور؟ عام الفیل سے 15 سال پہلے۔ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک حضور کیا تھی؟ 25 سال۔ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا؟ سچے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا؟ 12 اوقیہ سونا، 12 اوقیہ سونا، یہ اوقیہ ایک پیمانہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟
3 शहजादे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हुम, और 4 शहजादियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलथुम और हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने शहजादे और शहजादियां पैदा हुई? सिवा हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु के तमाम औलाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा के बतन अतहर से पैदा हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने साल हयात रहीं? 25 साल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? आपकी वफात शरीफ एलान नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ानुल मुबारक को। वह वक्त वफात आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 65 साल। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा के करीब वाक़े मकाम हजून, जो कब्रिस्तान है जन्नतुल मआला, उसमें मदफून हुई। जिस साल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई, उस तारीख में किस नाम से याद किया, उस तारीख को किस नाम से याद किया जाता है? उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इस साल को आमुल हुज़्न क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनकी वफात पर, बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी गम का साल रखा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तेरा मेरा अहले सुन्नत, हमें किसकी दुआ लेनी चाहिए? अल्लाह पाक से बच्चे तो ये दुआ करें कि या अल्लाह मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊं, अपने माँ बाप को सताऊं नहीं, नेक बनूं वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मदनी मुज़ाकरा अमीर सुन्नत के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर भी है, फेसबुक पर भी है, मौलाना इलियास कादरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी देख सकते हैं। और मौलाना इलियास कादरी फेसबुक पर भी लाइव देखा जा सकता है, वहाँ से हमें सवालात भी आ भी रहे होते हैं और आप भेज भी सकते हैं। उधर अदिल भाई सवाल ये कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स को छींक आए तो क्या सुनने वाले पर उसका जवाब देना लाजिम है? नंबर 1। अगर कोई शख्स जवाब ना दे तो क्या हुक्म होगा? और अगर किसी को ये मालूम ही नहीं है कि छींक का भी कोई जवाब दिया जाता है तो इस सूरत में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? किसी मुसलमान को छींक आए और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसके लिए सुन्नत है, छींक आने वाला जिसको छींक आई उसके लिए सुन्नत है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल भी कहा जा सकता है। तो अब उसने अल्लाह की हम्द की, तो जिसने सुना उस पर वाजिब है कि यरहमुकल्लाह कहे। अब इसने यरहमुकल्लाह कहा तो छींकने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत मोहम्मद इस्माइल अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। आपने मदनी मुज़ाकरे में पहली सफ में जोर ज़बरदस्ती करने वालों के हवाले से इरशाद फरमाया था,
یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر دینی اجتماعات ہیں جیسے مسئلہ مذاکرہ ہے، اس میں اگر کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بیٹھوں لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے جانا پڑ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر چادر رکھ کے جاتا ہے تو اتنی دیر اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکے گا جب تک وہ واپس نہ آئے، اور واپس آنے میں جانے میں بہت زیادہ امکان ہے کہ کسی سے ٹکرائے، کسی کو اس کا ہاتھ یا پاؤں لگے جس سے ان کو کوفت ہو اور سننے میں غلط فہمی بھی ہو۔ تو اس میں ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے اپنی جگہ کے روک کے جائے، یا پھر پیچھے اگر کسی وجہ سے جانا ہے تو پھر یہ نیت کر لے کہ میرے جو آگے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور وہ خود پیچھے بیٹھ جائے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ اگر جیسے اب اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑا رش ہے معتکفین کا، اس میں اگر پہلی صف والے کو وضو کی ضرورت ہوئی ہے، لوگوں کو پھلانگتا ہوا جائے گا، پبلک جمع ہے، تو اب یہاں تو جانا مجبوری ہے لیکن احتیاط سے جانا ہوگا کہ یعنی کسی کو لات ماری، کسی کو کونی ماری، احتیاط کے ساتھ نکل جائے۔ اب واپس آئے گا تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ امکان موجود اگر، تو پھر اس کو چاہیے کہ پیچھے ہی نماز پڑھ لے، آگے پہلے سے ہی صورتحال اس کے سامنے ہو تو پھر آگے کی اپنی بکنگ کو کینسل کر دے، اس طرح چادر وغیرہ نہ رکھے۔ اس طرح آگے آنے کی وجہ سے بھی سارا وہ معاملہ، اور پھر آگے پھر سارا ڈسٹرب بیان ہو رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو دیکھے گا تو یہ پریشانیاں تو پریشانیاں ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں وہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ کر علم کی مجلس میں شریک ہو جائے۔ بالکل، اور جاتے ہوئے بھی ایسے موقع پر جبکہ دوسروں کو ڈسٹرب ہوگا تو بے وضو علم کی باتیں سننا تو جائز ہے، جی، اس لیے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہیں بیٹھا رہے۔ ہاں، نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے تو جانا ہی ہوگا وضو کے لیے، ورنہ ویسے بیٹھا رہے، سوال چلائیں۔ تکلیف نہ ہو کسی کو۔ سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پورا اندھیرا ہو جائے پھر افطار کرنا چاہیے، اور افطار کے بعد افطار والی دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں تو یہی ہے کہ جس سے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو افطار کر لیا جائے، اس میں تاخیر کرنا جو ہے نا یہ منع ہے، اس کی کئی حدیثیں ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات آتی ہیں تو سننے والے کو اپنی، جیسے ابھی تو ہمیں ایک سوال آ گیا، جواب انشاءاللہ ان کو مل جائے گا، لیکن عوام میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوسٹ چل گئی تو اس پوسٹ کو بھی یقین کر لیں گے، کوئی ایسی بات آ گئی اس کو بھی یقین کر لیں گے کہ یار یہ آیا، اب سوشل میڈیا پہ آ رہا تو صحیح آیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ تو غلط نہیں آ سکتا نا، تو اتنے بڑے موبائل پر اتنے کہاں سے گھوم گھوم کر آیا ہوگا تو کچھ تو اس میں ہوگا نہیں ہوگا۔ جو علماء فرماتے ہیں نا قرآن و حدیث کی باتیں تو وہ صحیح ہوتی ہیں۔ ویسے یہ سوشل میڈیا تو اس میں تو دہریے بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے شوشے چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کرتے ہوں، تشویش میں ڈالتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، تو ایسوں کی باتیں نہ اعتماد کریں، بلکہ سننا ہی نہیں ہے ان کو، سنیں گے تو وسوسوں میں پڑیں گے۔ اور دعوت اسلامی والوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا، کیا مطلب آپ کو مسئلہ ہے، فون اٹھائیں، دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں، مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ سوال چلائیے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ محمد۔ میرا نام محمد ولید ہے۔ میرا سوال ہے کہ رمضان کے دوران غصے میں کچھ لوگ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یا پھر غصے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، روزے میں گالی وغیرہ نکال دی، روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، گالی کرنے سے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد احمد اظہر، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیاری بہن بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں خیالات آتے ہو جس کی وجہ سے ذہن کہیں اور چلے جاتا ہو اور نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہو تو اس سے کیسے بچا جائے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے، مجھے میں دعا سے نواز دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
नमाज शुरू करने से पहले उल्टे हाथ की तरफ 3 बार थुतकार दे, यानी कि थूक ना उड़े, बस वो इस तरह 3 बार कर ले। लेकिन दूसरे जो नमाजी हैं अगर जमात में है तो फिर ये कि इतनी एहतियात करे कि उनको समझना पड़ेगा आपने क्या किया, वरना उनको तशवीश होगी कि हम पर थूकता क्यों है। थूकना तो है भी नहीं, मतलब इस तरह एहतियात से करनी है। अच्छा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ लें और अब नमाज शुरू करें। नमाज में जहाँ जहाँ नज़र रखना मुस्तहब है वहाँ नज़र रखें। सजदे क़याम खड़े खड़े जब सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, तो उस वक्त नज़र सजदा जो है ना, जहाँ सजदा करते हैं सजदे की जगह पर हो। जब रुकू करें तो पाँव का जो ऊपरी हिस्सा होता है तो पाँव पर नज़र रखनी है। सजदे रुकू, अच्छा, अब जब सजदे में गए तो सजदे में नाक पर नजर रखे। 2 सजदों के दरमियान जलसा है, अच्छा, फिर वो कायदा है तो कायदे में गोद में नजर रखें। तो इस तरह जहाँ जहाँ मुस्तहब है नजर रखना हम नजर रखें तो इंशाअल्लाह इन वसवसों से नजात मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीर अली का रिसाला है वसवसे और उनका इलाज। इसके 60 पेजेस हैं, 60, और ये 50 रुपये 50 रुपीज़ में ये हासिल किया जा सकता है। और दारुल की वेबसाइट से आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, वो रोजा वो जो सवाल होता कि अंधेरा करके करे, खत्म करे, इफ्तार करे, तो ऐसा नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही वो अंधेरा तो फिर रात आ जाती है ना, तो ये जल्दी जल्दी इफ्तार करना है जबकि सूरज डूबने का यकीन हो जाए। और सारी उम्मत ये कर रही है, करोड़ों मुसलमान, अरबों मुसलमान ये करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं सारी मस्जिद। सब क्या मतलब कि सबको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अंधेरे में करना चाहिए, सारे भूल कर रहे हैं, सारे उलमा सारे मुफ्ती भूल कर रहे हैं। तो कोई एक किसी के उसमें आ गया और उसने बोल दिया कि भाई अंधेरा कर दो तो वो सही हो गया, तो ऐसा नहीं है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं आपको। 5 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें पहली हदीस बुखारी शरीफ की है। नंबर 1, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे, भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। नंबर 2, हाँ ये वो दूसरी हदीस है तो हाँ इफ्तार की फजीलत पर है। दारुल इफ्ता सुन्नत के फतवे के मुताबिक कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में यह बात साबित है कि इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब है, यानी सूरज गुरूब होना, सन सेट होना। और इस पर अकाबिर उलमा ने, बड़े बड़े आलिमों ने, अहले इल्म का इजमा नकल किया कि सब इससे मुत्तफिक है। लिहाजा जब गुरूब आफ्ताब का जन्ने गालिब हो जाए, पूरा पूरा यानी कि वो ख्याल जम जाए, तो उसके फौरन बाद इफ्तार करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि गुरूब का जन्ने गालिब हो जाए तो बिला वजह इफ्तार में ताख़ीर करना खिलाफ मसनून है। लिहाजा जो इससे गलत कहता है वो कुरान हदीस के दलाइल से बेइल्म या गलत फहमी का शिकार है। उस पर लाजिम है कि अवाम में ऐसी गलत फहमियाँ फैलाने से एहतराज करे नहीं बच्चे। औकार सहर व इफ्तार बयान करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू हत्ता
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو. پارہ دوسرا حوالہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. وقت افطار تفاسیر کی روشنی میں متعدد تفاسیر، کئی تفاسیر میں الی اللیل کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں لیل یعنی رات سے مراد غروب آفتاب ہے. تفسیر ماوردی میں ہے لیل سے مراد غروب شمس ہے. تفسیر ماوردی جلد پہلی صفحہ 247. تفسیر ابن کثیر میں ہے لیل یعنی رات کے لفظ کے لیل یعنی رات کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ غروب شمس سورج ڈوبنے کے وقت افطار کرنا، غروب شمس کے وقت افطار کرنا حکم شرعی ہے. اور بھی کئی حوالے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 10 رمضان کو مدنی چینل کے 18 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس عنوان پر کوئی اپنی کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، جو ناظرین و حاضرین فیضان مدینہ میں بھی ہیں، تو آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کو جو دنیا اور آخرت کے فائدے نظر آئے ہیں، گھر کے تعلق سے، تعلقات کے تعلق سے، نمازیں ہوئی ہیں، ماں باپ اولاد فرما بردار بنی ہے، گھر کا سکون میسر آیا ہے، مسجد آباد ہوئی ہیں، بچے حافظ بن گئے، بلکہ شاید کئی سے اسلام بھائی وہ ہوں گے جو مدنی چینل کے ذریعے اعتکاف کی ترغیب و اعلان سن کر فیضان مدینہ پہنچے ہوں گے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے. تو یوں اب تک مدنی چینل کے ذریعے جو آپ کو دنیا آخرت کے فائدے نظر آئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کی آپ کال ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہماری نیت ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا چلا سکے تو انشاءاللہ رات کے مدنی مذاکرے میں ہم آپ کی یہ کال بھی اور آپ کے تاثرات بھی چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کو مدنی بہاریں بولتے ہیں اپنے. جی ہاں، یہ کل بھی چلائی جا سکتی ہے. آج 10ویں رات ہے نا، آج اپنی وہ مدنی چینل کا 18واں سال پورا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اپنے کو سجدے وہ نماز شکرانہ بھی پڑھنی ہے. یہ تراویح کے بعد، اس کی وطر کے بعد انشاءاللہ با جماعت تراویح یعنی وطر کے بعد با جماعت شکرانے کے نفل بھی ادا کیے جائیں گے فیضان مدینہ میں. اور جہاں جہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں اور جن کو دعوت اسلامی سے پیار ہے، مدنی چینل سے پیار ہے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ مدنی چینل سے ان کو خوشی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی اصلاح کی، کتنوں کو مدنی چینل کے ذریعے نمازی بننے کا شرف حاصل ہوا، گناہ چھوڑے اور دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکیوں میں لگے، اعتکاف کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے روزے شروع کیے مدنی چینل سے سن کر، جن کی اصلاح ہوئی. تو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ان کو بھی، میری مدنی بیٹیوں کو بھی اپنے گھروں میں آج رات شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت عطا فرمائی. حقیقت میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دور ملکوں میں بیچارے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پھر یہ مدنی چینل ہے تو اب ہمارے پاس بھی کچھ آ گیا کہ دعوت اسلامی سے ہم یوں ریلیٹڈ رہ سکتے ہیں. اور دیکھ کر بعض جگہ تو مدنی چینل کی برکت سے دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روزے کی حالت میں کیا گنداسا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ گنداسا
रोजे की हालत में मिसवाक तो सुन्नत है बदस्तूर, धंधा सा मिसवाक नहीं है, धंधा सा मुफ्ती साहब भी नहीं है, आज छुट्टी कर गए, वजह होगी। ये सवाल जब मुफ्ती साहब हो तो चला लिया जाए। रात इंशाल्लाह 10 बजे हम अपनी खुसूसी नशरियात का भी आगाज़ करेंगे और आपको मदनी चैनल से ही लाइव हम आपको दिखाएंगे। आज जो 10 रमज़ान मुबारक है 1447 हिजरी, इंशाल्लाह आपको मदनी चैनल से ही बराह रास्त दिखाएंगे। मदनी चैनल में क्या हो रहा है, मदनी चैनल कैसे चल रहा होता है, वहाँ से लाइव देखेंगे रात 10 बजे। और यूँ इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल यह है कि हमने मस्जिद में देखा कि नमाज के दौरान बाज लोग अपने पांचों को जो है खोल रहे होते हैं, जबकि बाज लोग जो है अपने पांचों को फोल्ड कर रहे होते हैं। तो इसमें शरई रहनुमाई मुझे चाहिए कि सही तरीका क्या है। शलवार पाजामे पेंट वगैरह के पाइचे तो टखनों से ऊपर होने चाहिए। तहबंद है, शलवार है, तो इनके पाइचे टखनों से ऊपर रखना ये सुन्नत है। टखना ये पाँव का पंजा और ये जोड़ जो होता है ना, यहाँ का हड्डी उभरी भी होती है, ये टखना कहलाता है। तो इससे ऊपर हो, ये सुन्नत है मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए सुन्नत है। ये नमाज से इसका यहाँ ताल्लुक नहीं है, सुन्नत है ये। अच्छा, अब रहा नमाज, तो नमाज में अगर ये टखनों से पाइचे नीचे हों तो ये मतलब मकरूह तंज़ीह है, ग़ालिबन मकरूह तंज़ीह है। अब ये थोड़ा भूल गया मैं, मकरूह तंज़ीह। और अगर तकब्बुर से पाइचे लटका है तब तो मकरूह तहरीमी है, ये तो बराबर याद है मुझे। टखनों से पाइचे ऊंचे हों। अच्छा, अब ये चढ़ाया पाइचे, तो पाइचे चढ़ाना ये तो नमाज को मकरूह तहरीमी करेगा। इसी तरह ऊपर से भी फोल्ड करेंगे तो असल हदीस पाक में इसको कफ़े सौब बोलते हैं। कफ़े सौब साथ है, कफ़े सौब से हदीस पाक में मना किया गया। तो अगर ऊपर से भी ये उड़सते हैं बाज लोग, पाइचे टखने नजर, टखने खुल जाए ऊंचे, या नीचे से फोल्ड करते हैं, तो इस तरह मतलब ये कि नमाज मकरूह तहरीम में होती है। फोल्ड किया ना, सौब, कफ़े सौब इसको बोलते हैं फोल्ड करने को, तो ये इसकी इजाजत नहीं है। अगर नीचे टखनों से पड़े हैं और ऊंचे खींच कर हो सकते हैं तो कर लें, वरना ये कि फोल्ड ना करें। ये लोग आवाजें देते हैं बाजुगात कि पाइचे ऊंचे कर लो और इस तरह, तो ये गलत फहमी है। बल्कि ये नमाज मकरूह तहरीमी होगी, दोबारा पढ़नी होगी वापस पाइचे सेट करके। वैसे भी ये पाइचे फोल्ड करके आप ये ऊंचे चढ़ा के क्या दफ्तर में जाएंगे, किसी के मेहमान होंगे तो जाएंगे, दूल्हा क्या ये करके निकाह बारात में जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ये मतलब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होते वक्त लिबास में कोई ऐसी तरकीब ना हो कि जो हम मुअज़्ज़ज़ीन के सामने जाते हुए कतराएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मीरे सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या शक की बना पर रोजा टूट जाएगा? मसलन अगर कोई वजू कर रहा था और उसको ये लगा कि मेरा हलक से नीचे पानी उतर गया है, तो क्या इस सूरत में रोजा टूट जाएगा? अगर वाकई उतर गया है तो टूट जाएगा। खाली वहम है कि शायद उतर गया है तो रोजा नहीं टूटेगा, तो यकीन नहीं है इसको, ना ज़न्ने गालिब है, ख्याल जम रहा है, वहम तो शैतान वसवसे तो डालता रहता है, इसकी तरफ तवज्जो ना की जाए। ऐसा ही है जैसा मेरे लिस्टन ने फरमाया है कि अगर तकब्बुर के साथ हो तो मकरूह तहरीमी, वरना मकरूह तंज़ीह है। इन्हें पाइचे टखनों से नीचे रखना नमाज में मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है।
और अगर तकब्बुर से लटकाएं टखनों से नीचे तो मकरूह तहरीमी है। धंधा से का जवाब तो वही, मतलब कि हल्क में नीचे उतरेगा, ये होगा जवाब। टेस्ट बच्चे हैं, क्योंकि मिसवाक तो है सुन्नत, इसकी हदीसों में सराहत है, तो धंधा से बचना मुनासिब है, बचना चाहिए। ये इसके साथ जवाब एडजस्ट कर रहे हैं कि धंधा सा कर सकते ही नहीं, तो जवाब ये बचना मुनासिब है, ये एडजस्ट कर लीजिएगा। जब पूछा गया था सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत से दरख्वास्त करूँगा कि आज जुम्मा भी है, जुम्मा की आखिरी घड़ियाँ भी हैं, अभी ज़िक्र भी होगा, हमें तौबा भी करा दें और अपना मुरीद भी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गुंबद खजरा का तसव्वुर बांध कर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين 11 بار شریف نہیں پڑھے میرے خیال ہے ذکر کے بعد صلاة والسلام
يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان کا 9واں روزہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آخری لمحات ہیں. جمعے کا دن ہے. اے میرے مولا، جمعے کو ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا بھی ان میں شمول ہوا یا کیا. اے اللہ پاک، ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. تیری قسم، جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکیں گے. اے مولا، تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ جہنم کی آگ ہم پر سرد کر دے. اے اللہ پاک، ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمیں جہنم میں ایک لمحے کے لیے داخل نہ کیا جائے. یا اللہ پاک، ہم جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں بچا لے. اللہم اجرنا من حر جہنم. اللہم اجرنا من زمہریر جہنم. اے اللہ پاک، جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پاک، عشرہ رحمت
اب ان قریب ہم سے رخصت ہوگا، 10ویں اور آخری رات آنے والی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت سے نواز دے، گناہ معاف کر دے، نیکیوں میں دل لگا دے۔ اے اللہ پاک برائیوں سے بچا لے، اچھائیاں نصیب کر دے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، مقروض قرضے سے نجات پائیں، بے روزگار حلال صلی اللہ روزی۔ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک عشر رحمت کی آخری رات شروع ہو گئی، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، نیک بنا دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی پر مہر لگ جائے، ایمان ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ اے کاش نزع کے وقت تیرے محبوب کے جلوے ہوں، لب پر کلمہ ہو، محبوب کے قدموں پر ہماری جان قربان ہو جائے، شہادت کا جام نصیب ہو جائے۔ اے مولا کریم مدینے کی سرزمین پر زیر گنبد خضرا ہمارے آقا کے جلووں میں ہمیں موت آئے، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس محبوب کے پڑوس میں مسکن بنے۔ اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے، میرے مولا جو بیچارے دکھیارے ہیں سکھی ہو جائیں، مشکلیں آسان ہو جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ اے اللہ پاک بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ اے اللہ پاک جو تنگ دستے ہیں انہیں فراخ دستی نصیب ہو۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو، گھر امن کے گہوارے بنے۔ اے میرے مولا رحمت والے عشرے کا صدقہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین ہر طرح سے ہمارے وطن عزیز کو کامیاب فرما اور اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ اعجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله